بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امام مسجد صاحبان کے لیے ایک اہم گزارش ہے میرے پاس، جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ غور سے یہ گزارش سماعت فرمائیں۔ بہت سارے امام مسجد صاحبان کے کامنٹ مجھے آئے ہیں، بلکہ ایک امام مسجد صاحب کا کامنٹ تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو دکھلاؤں گا اور سناؤں گا کہ کتنے امام مسجد صاحبان جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور ان کو پریشان کرنے والے وہ خود کبھی پریشان نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام مسجد صاحبان کو پریشان کر کے پتہ نہیں کوئی ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو آج میں امام مسجد صاحبان کے لیے ایک گزارش رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مستند اور بہترین خبر آپ کی دہلیز پر آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین و سامعین، پہلے یہ کامنٹ سن لیں۔ ایک امام مسجد صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ ویڈیو کے کامنٹ باکس میں آ کر یہ کامنٹ کیا، اور یہ امام مسجد صرف امام مسجد ہی نہیں ہے بلکہ سید بھی ہیں۔ ان کو پریشان کیا ہے اس مسجد کے چودھری نے، کمیٹی کے جو چودھری ہیں اس چک کے، انہوں نے پریشان کیا۔ امام مسجد صاحب کہتے ہیں جو ائمہ کرام رجسٹر ہو چکے ہیں اور گاؤں کے بااثر چودھری کے تنگ کرنے کی وجہ سے جگہ چھوڑ چکے ہیں، ان ائمہ کرام نے اپنے فون نمبر، شناختی کارڈ، مستقل رہائش، ایڈریس سب مینشن کر رکھا ہے۔ حکومت کو چاہیے تنگ کرنے کی بجائے ایک ایسا ڈیسک قائم کرے یا واٹس ایپ نمبر قائم کرے کہ جس کے ذریعے امام اپنے لوکیشن اور نیا ایڈریس اپڈیٹ کروا سکے۔ گاؤں کے دانا شاہوں کو اعزازیہ کارڈ سے بہت تکلیف ہے اور بعضوں نے ماہانہ تنخواہیں ہی بند کر دی ہیں۔ میری 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تو میں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی، کارڈ ساتھ لے آیا ہوں، اب نئی جگہ پر امامت کتابت شروع کر دی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ان کا کامنٹ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات سننے کو ملے ہیں کہ امام مسجد کی تنخواہ بند کر دی، امام مسجد کو اتنا تنگ کیا کہ وہ تنگ آ کر اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ ایک تو وہ امام مسجد صاحبان جو رجسٹر ہے اعزازیہ کارڈ میں، جن کو وظیفہ مل رہا ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جو بندہ اپنے حق کے لیے ہی نہیں بول سکتا، پھر وہ اپنے معافی ضمیر کیا بیان کرے گا؟ وہ ان لوگوں کے سامنے اگر وہ خطیب ہے تو وہ صحیح مسئلہ کیسے بتائے گا؟ وہ کیا بیان کرے گا جو اپنا حق ہی نہیں لے رہا؟ تو امام مسجد جو ہے وہ اتنے مظلوم ہی نہ بنے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں۔ تو میری گزارش ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ مجھے ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں آ کر وہ کامنٹ کریں، اپنا نام لکھیں، اپنے ضلع کا نام لکھیں، اپنی جگہ جہاں مسجد ہے، جہاں آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کا نام لکھیں، مکمل ایڈریس لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی آواز میں بڑھوں گا اور آپ کی آواز کو حکام بالا تک انشاءاللہ میں پہنچاؤں گا۔ تو یہ تو میری ایک گزارش تھی۔ باقی آپ جتنے بھی امام مسجد صاحبان ہیں، پہلے بھی وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک میسج ملا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی کمیٹی آپ کی تنخواہ بند کر دیتی ہے، آپ کو تنخواہ نہیں دے رہی اس اعزازیہ کی وجہ سے، تو آپ خاموش نہ رہیں، آپ ان کی شکایت آ کر دفتر میں کریں۔ انشاءاللہ ان سے جو پہلے آپ کو تنخواہ مل رہی تھی وہ لے کر دی جائے گی۔ تو اب آپ ہی نہ ہلیں، آپ ہی نہ بات کریں، آپ ہی اپنا حق لینے کے لیے آواز اپنی بلند نہ کریں، تو پھر سب کچھ تو دوسرے نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری گزارش ہے، آپ جگہ چھوڑ کر بھاگے مت، بلکہ آپ ایسے چہروں کو بے نقاب کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ آپ کا حق آپ کو آپ کی تحریر پر ملے گا ضرور۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں تو ضرور اپنی رائے کامنٹ باکس میں جا کر دیں، اپنا نام مینشن کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بڑھیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔